بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم ان 21 چیزوں کے بارے میں سنیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی 21 مسئلوں کے بارے میں سنیں گے کہ اگر یہ چیز پائی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، یعنی کسی شخص نے کھایا پیا یا جمع کیا، اسے پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، حقہ، سگار، سگریٹ، چرس پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچیں گے۔ یعنی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سگریٹ پیے گا یا سگار پیے گا یا حقہ پیے گا یا چرس پیے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی دھواں تو میرے حلق سے نیچے جائے گا ہی نہیں، اوپر اوپر تک ہی ہوگا، پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پان تمباکو کھانے والے کا اگرچہ اس کے ذرات منہ میں نیچے نہ جائیں پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی دانت سے خون نکلا یا دانتوں میں کوئی روٹی کے ذرات پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ایک چنے کے برابر ہیں یا چنے سے کم بھی ہیں، اسے نکالا پھر منہ میں ڈال کر کھا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ چنے سے کم ہے یا خون کم ہے، اس کا جو مزہ ہے یعنی اس کا جو ذائقہ ہے وہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو روزے کی قضا واجب ہے، یعنی اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 5، کوئی چیز پخانہ کے مقام میں رکھی اور اس کا دوسرا سرا بار رہا تو نہیں ٹوٹا ورنہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچے تو مطلقاً جاتا رہا۔ یہ حکم شرمگاہ زن کا ہے۔ شرمگاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل ہے، یعنی عورت کا آگے کا مقام۔ یوں ہی اگر دوڑے میں بوٹی باندھ کر نگل لی، ڈور کے ساتھ بوٹی باندھ کے نگل دی اور ڈورے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد ہی نکال لی کہ گلنے نہ پائے تو نہیں گیا، اور اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ جاتا رہا۔ نمبر 6، عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا۔ اور خشک انگلی پخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ گیا، اور انگلی گیلی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو جاتا رہا، بشرط ہے کہ پخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنے کا سرا رکھتے ہیں۔ نمبر 7، مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ نمبر 8، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا اگرچہ مثانے تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہا۔ نمبر 9، دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں اور وہ دوا
تر تھی جب بھی جاتا رہا، اور اگر وہ دوا خشک تھی تو نہیں گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 10، حقنہ لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11، کرلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ جان بوجھ کر ہو۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور اس کے منہ میں چلی گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 13، دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 15، ڈورا بٹا، اسے تر کرنے کے لیے منہ پر رکھا، پھر دوبارہ رکھا، پھر تیسری دفعہ رکھا، یوں ہی کیا، روزہ نہ جائے گا، مگر جب کہ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرے 2 قطرے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور زیادہ تھا، اس کی نمکینی پورے میں منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم پسینے کا ہے۔ نمبر 17، پخانہ کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ نمبر 18، عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیج ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو روزہ نہ ٹوٹے گا، اگرچہ انزال ہو گیا۔ نمبر 19، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بر کے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار کے ہو گئی تو بر منہ ہے یا نہیں، اور بحر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی تو اگر بر منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا، اگرچہ لوٹ گئی یا اس نے خود لوٹائی، اور بر منہ ہے اور اس نے لوٹائی، اگرچہ اس میں صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں۔ نمبر 20، کہ یہ احکام اس وقت ہیں کہ میں کھانا آئے یا صفرا یا خون اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹا۔ نمبر 21، رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ قصداً کھائے تو حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔